ایک شخص دور دراز سفر سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اسے مسجد دکھائی دی۔ چونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، اس لیے اس نے سوچا کیوں نہ میں وضو بنا کر نماز ادا کر لوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنا سامان ایک سائڈ پر رکھا اور وضو بنانے کے لیے وضو خانے میں چلا گیا۔ اس نے اچھے طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنا کر مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے اپنا سامان اٹھایا اور اپنے سامنے رکھ کر نماز ظہر ادا کرنے لگا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اس مسافر نے سلام پھیرا اور دعا مانگی۔ چونکہ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، اس لیے اس نے سوچا کیوں نہ میں تھوڑا آرام کر لوں۔ اس نے اپنا پرس اور موبائل جیب سے نکالا، اس پر کچھ دم کیا، اسے وہیں پر رکھ کے اپنا بیگ اٹھایا اور اسے سرانے رکھ کر کچھ دیر کے لیے آرام کی نیت سے وہ لیٹ گیا۔ چونکہ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، اس وجہ سے لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ایک دوسرا نمازی نماز ادا کرنے کی نیت سے مسجد کے اندر داخل ہوا۔ اس نمازی نے اس مسافر کو مسجد میں سویا ہوا دیکھا اور اس کے قریب آ کر نماز ادا کرنے لگا۔ اس نمازی نے نماز مکمل کرنے کے بعد اجنبی کو غور سے دیکھا۔ اس کی نظر اس اجنبی کے پرس اور موبائل پر پڑی تو اس نے سوچا یہ اجنبی ضرور کوئی مسافر ہی ہے، کیونکہ وہ اس علاقے کا نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس نے سوچا کہ اس اجنبی کے موبائل اور پرس کو چرا لیتا ہوں اور یہاں سے فوراً بھاگ جاتا ہوں۔ وہ نمازی بقیہ نماز ادا کرنے کی بجائے اس اجنبی کے قریب گیا اور اسے مکمل طور پر چیک کیا کہ واقعی یہ سویا ہوا ہے۔ موبائل اور پرس چرانے کے بہانے سے وہ اس کی دوسری طرف چلا گیا۔ اس کو مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ یہ اجنبی گہری نیند میں سو رہا ہے تو اس نے ارد گرد نظر دوڑائی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ جب اسے مکمل طور پر یقین دہانی ہو گئی کہ مسجد میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ مسافر کے قریب گیا اور اس نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مسافر کے موبائل اور پرس کو چرا دیا۔ موبائل اور پرس چرانے کے بعد تیزی سے وہ مسجد سے باہر چلا گیا اور اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ پہنچتے ہی اس نے موبائل اور پرس کو جیب سے نکالا اور پرس کی چھان بین کرنے کے لیے جب اس نے پرس کو کھولا تو بڑی شدت کے ساتھ اس کے بازو میں درد ہونے لگا۔ درد اتنا زیادہ تیز تھا کہ وہ چیخنے چلانے لگا اور چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ ایک پل کے لیے بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس کے بازو میں ایسا درد تھا جو اسے زندگی میں پہلی بار ہوا تھا اور آج تک پہلے کبھی نہیں محسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ اچانک جو اسے درد ہونے لگا یہ اس کی اپنی حرکت کا نتیجہ ہے۔ اس نے فوراً وہ پرس اور موبائل اٹھایا اور اپنے گھر سے باہر نکل گیا۔ اور ادھر مسجد میں جب مسافر نیند سے بیدار ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا موبائل اور پرس چوری ہو گئے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ اس کے علاوہ مسجد میں کوئی نہیں ہے۔ اس نے پھر چاروں طرف اپنے موبائل اور پرس کی تلاش شروع کر دی اور اپنے بیگ کو نکال کر چیک کرنے لگا کہ شاید اس نے سونے سے پہلے موبائل اور پرس بیگ کے اندر رکھ دیا ہوگا۔ اتنی دیر میں وہ شخص اس کا موبائل اور پرس لے کر مسجد کے اندر داخل ہوا اور وہ مسافر کے قریب آیا جو کہ اپنا بیگ چیک کرنے میں مصروف تھا اور مسافر کے قریب آ کر کہتا ہے یہ لیجئے موبائل اور آپ کا بٹوا۔ مسافر نے حیرت سے کہا کہ میرا موبائل اور بٹوا آپ کے پاس کہاں سے آیا اور آپ کو آخر یہ کہاں سے ملا؟ اس چور نے مسافر کو شرمندگی کے ساتھ اپنا سارا واقعہ سنا دیا۔ میں نماز کی نیت سے مسجد کے اندر داخل ہوا لیکن جب میری نظر آپ کے موبائل اور بٹوے پر پڑی تو میری نیت تبدیل ہو گئی اور شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا اور میں آپ کا پرس اور موبائل لے کر یہاں سے بھاگ گیا۔ جب میں اپنے گھر پہنچا اور چھان بین کرنے کی نیت سے آپ کا پرس اپنی جیب سے نکالا تو میرے ہاتھ میں شدید قسم کا درد شروع ہو گیا۔ یہ درد اتنا شدت کے ساتھ تھا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور یہ درد آج سے پہلے مجھے کبھی بھی نہیں ہوا۔ کچھ دیر غور و فکر کرنے کے بعد مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے گھر سے جو میں نے چوری کی ہے یہ اسی کا عذاب ہے۔ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں اور اسی وجہ سے میں آپ کا پرس اور موبائل آپ کو لوٹانے کے لیے یہاں آیا ہوں اور آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ مہربانی فرما کر آپ مجھے معاف کر دیں اور ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے معاف فرما دیں اور میری اس تکلیف کو بھی اللہ پاک دور کر دیں۔ مسافر نے زور سے اپنا موبائل اور بٹوا لیا اور آسمان کی طرف رخ کر کے یہ دعا کرنے لگا کہ یا اللہ تو کتنا رحیم ہے کہ تو نے ایک امانت کی حفاظت جبکہ کوئی بندہ اسے چرا کر لے گیا تھا لیکن پھر بھی تو نے لوٹا دی۔ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ تو اپنے اس بندے کو معاف فرما دے اور اس کی تکلیف کو دور فرما۔ وہ نوجوان اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ تھا اور مسافر سے کہنے لگا کہ بھائی
آپ کا وہ کون سا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامان کی حفاظت فرماتا ہے؟ مسافر کہنے لگا کہ میں دور دراز سے سفر کر کے آیا تھا اور نیند کا مجھ پر غلبہ تھا۔ میں نے نماز ادا کرنے کے بعد اور سونے سے پہلے اپنے سامان پر آیت الکرسی کا دم کر دیا اور ایک سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ اسی وجہ سے میرے رب نے میرے سامان کی اس وقت بھی حفاظت کی جب میں غافل تھا، یعنی سو رہا تھا۔ دوستو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب آپ کسی چیز پر آیت الکرسی دم کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے سامان کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال و اسباب کے ساتھ ساتھ اپنے اور اپنے بچوں کے اوپر آیت الکرسی کا دم کرتے رہا کریں، کیونکہ جو لوگ ہر روز آیت الکرسی کے دم کرنے یا اسے پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مال و اسباب کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کے مال میں برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔